میرے ساتھ موجود ایک ایسی خاتون ہیں جو پچھلے 24 سے 25 سال سے بصارت سے محروم لوگوں کے حوالے سے اپنی خدمات سر انجام دے رہی ہیں۔ شادی کا اپنا پلان جو ہے وہ کینسل کر کے تو وہ جو میری جہیز کی رقم ہے میں اس ادارے پہ خرچ کروں، اور اپنی شادی کا میں نے سوچ ہی دماغ سے ختم کر دی۔ یہ بچی ہی میرے بچے ہیں، رضیہ سلطانہ اسکول ہی میرا گھر ہے۔ اردو پوائنٹ کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کیجیے اور بیل کے آئیکن پر کلک کیجیے تاکہ آپ ہماری تمام آنے والی ویڈیوز سے باخبر رہ سکیں۔ السلام علیکم ناظرین، اردو پوائنٹ کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان ملک فہد۔ جھوم لے ہنس بول لے پیاری اگر ہے زندگی، سانس کے بس ایک ہی جھونکے کا سفر ہے زندگی۔ ناظرین، اس وقت میرے ساتھ موجود ایک ایسی خاتون ہیں جو پچھلے 24 سے 25 سال سے بصارت سے محروم لوگوں کے حوالے سے اپنی خدمات سر انجام دے رہی ہیں، اور بطور ہیڈ مسٹریس آف رضیہ سلطانہ اسکول بھی کام کر رہی ہیں فار بلائنڈس کے لیے۔ جو ہے انہوں نے یہ کام کیسے سٹارٹ کیا، کون کون سی مشکلات آئی، آئیں جانتے ہیں انہی کی زبانی۔ 24 سے 25 سال پہلے آپ میدان میں اتری اور اپنے حصے کی شمع جلائی ان لوگوں کے حوالے سے، تو اس وقت تو حالات و واقعات ایسے نہیں ہوں گے، اور اسپیشلی ایک عورت کے لیے یہ کام سر انجام دینا کن کن مشکلات سے گزری آپ؟ یہ آپ تو 24 سے 25 سال کی بات کر رہے ہیں جو کہ پیپرز میں ہیں، جو کہ میں نے پیپرز کے حوالے سے یہ کام کیا اور ورک کیا پریکٹیکلی۔ میں نے جب 1971 میں پیدا ہوئی تھی تو اس وقت جب میں نے ہوش سنبھالا تو میں نے اپنے ارد گرد نابینا افراد کو دیکھا، کیونکہ میری فیملی میں بلائنڈنس تھی۔ میرے ماموں بھی بلائنڈ تھے، میرے بڑے بھائی بھی بلائنڈ تھے، میری 2 بھانجیاں بلائنڈ تھی، ایک بھتیجی تھی، ایک بھانجا تھا۔ تو لہٰذا میں بچپن سے ہی سوشل ورک ان کے ساتھ کرتی تھی، ان کی آنکھیں بن کے میں ان کو چیزیں سرچ آؤٹ کر کے دیتی تھی۔ تو جب میں نے ایم اے کیا اسپیشل ایجوکیشن میں اور ایم فل بھی کیا، اور اس کے وقت میری بڑی بہن تھی رضیہ بیگم ان کا نام تھا، وہ محکمہ ہیلتھ کی ملازم تھی اور غیر شادی شدہ تھی، وہ کینسر کی پیشنٹ بھی تھی۔ ان کی ایک خواہش تھی کہ ضلع اٹک میں، کیونکہ اسپیشل بچوں کا خاص طور پہ بلائنڈ بچوں کا اسکول نہیں ہے، تو انہوں نے مجھے اصرار کر کے، مجھے مجبور کر کے ایک ادارہ بنانے کے لیے انہوں نے کہا، اور ان کا پھر بورڈ ہوا، میڈیکل بورڈ ہوا، ان کو جو وہاں سے پیسے ملے، پیمنٹ ہوئی، وہ انہوں نے اس ادارے کے اسٹیبلشمنٹ پہ اس پہ خرچ کیا۔ تو لہٰذا مجھے ان کی خواہش اور اس کے اصرار کو مد نظر رکھتے ہوئے میں نے یہ چند درد دل رکھنے والے جو اٹک کے لوگ تھے، جس میں شیخ اعجاز علی صدیقی صاحب، مسز اعجاز شاہ صاحبہ، ماسٹر رشید الرحمان صاحب اور وقار عظیم صاحب، ان کی مدد اور معاونت سے ہمت ویلفیئر سوسائٹی کے نام سے ایک ادارہ قائم کیا، پھر رضیہ سلطانہ اسکول قائم کیا اور یہ کام کیا۔ لیکن کچھ عرصے کے بعد جب میری باجی کا انتقال ہو گیا تو کینسر کی وجہ سے ان کا انتقال ہو گیا، تو پھر میرے لیے بہت مشکل ہو گیا وسائل کی کمی کی وجہ سے کہ میں اس ادارے کو کیا ختم کر دوں یا اس کو کنٹینیو کروں۔ لیکن ایک آپشن میرے پاس تھی کہ میرے والدین نے اور میری باجی نے کچھ پیسے میرے جہیز کے لیے بینک میں رکھے ہوئے تھے، تو ایک ہی آپشن میرے پاس تھی کہ وہ میں شادی کا اپنا پلان جو ہے وہ کینسل کر کے تو وہ جو میرے جہیز کی رقم ہے میں اس ادارے پہ خرچ کروں۔ تو لہٰذا میں نے بڑی خوشی کے ساتھ جو ہے وہ سارے پیسے اس کے اوپر خرچ کیے، اور اپنی شادی کا میں نے سوچ ہی دماغ سے ختم کر دی۔ میں نے یہی سوچا کہ یہ بچی ہی میرے بچے ہیں، یہ رضیہ سلطانہ اسکول ہی میرا گھر ہے، اور میں بہت ہی کمٹمنٹ کے ساتھ، ڈیڈیکیشن کے ساتھ ان کی خدمت کرنے لگ گئی۔ کچھ ٹائم کے بعد وہ پیسے بھی جہیز کے بھی ختم ہو گئے، اب کیا کیا جائے؟ تو لہٰذا مجھے غازی بروتھا ترقیاتی ادارہ جو کہ ورلڈ بینک کا ایک ادارہ تھا، اس میں میں انٹرن کی حیثیت سے انڈکٹ ہوئی، اور بہت جلدی میں وہاں گریڈ 1 آفیسر بن گئی۔ وہاں سے جو مجھے پیمنٹ تھی، سیلری تھی، اس کا بیشتر حصہ میں اس ادارے کے اوپر لگاتی، ان بچوں کے اوپر لگاتی، اور آہستہ آہستہ کرتے کرتے پھر میں ورک کرتی رہی۔ ایون کہ ایک سٹیج ایسی آئی کیونکہ میری پرائورٹی سوشل ورک تھا، میری پرائورٹی میرا گھر، میری فیملی نہیں تھی، پرسنل لائف نہیں تھی۔ لہٰذا ایک ٹائم ایسا آیا کہ میرا گھر بالکل ٹوٹنے کو آ گیا، لیکن وہ تو شکر ہے کہ میرے ہسبینڈ بھی کافی سمجھدار ہیں، انہوں نے کوآپریٹ کیا، تو اللہ کا شکر ہے کہ ایسا کچھ نہیں ہوا آج ان کی فورس کی وجہ سے۔ لیکن پھر جب 2005 میں نے پبلک سروس کمیشن کا ایگزام دیا، کیونکہ میرا مشن تھا کہ میں اسپیشل ایجوکیشن میں آؤں۔ پیسہ وہاں ورلڈ بینک میں بہت تھا، میں کہیں انٹرنیشنل کسی ادارے میں، آکسفیم میں یا کہیں میں جاب کر رہی ہوتی، لیکن میں نے پرائورٹی دی کہ میں اسپیشل ایجوکیشن میں آ جاؤں۔ اور جب اسپیشل ایجوکیشن میں میری اپوائنٹمنٹ ہوئی 2005 میں، تو گریڈ 17 میں میری سلیکشن ہوئی۔ گریڈ 17 کی جو سیلری تھی وہ بہت کم تھی اس کے مقابلے میں۔
अब उस सैलरी में से डोनेट करना तो नामुमकिनात में से था, लिहाजा फिर जो हमारी मैनेजमेंट कमेटी थी हिम्मत वेलफेयर सोसाइटी की, उन्होंने डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को, जो उस वक्त सियासी क़यादत थी, ख़ास तौर पे मेजर ताहिर सादिक साहब, उनके ताउन से फिर इस इदारे को गवर्नमेंट ने अपनी तहवील में लिया। 2008 में तहवील में लिया और 2009 में इसका बाकायदा से गवर्नमेंट का बजट आना शुरू हो गया। 2009 के बाद मैंने कैश की सूरत में इस इदारे को कंट्रीब्यूट नहीं किया, लेकिन मैंने अपनी कमिटमेंट, अपनी मेहनत और उसके साथ मैं इसको हमेशा कर रही हूँ। और कुछ बच्चों और वालिदैन की थोड़ी बहुत जो पर्सनली बंदा हेल्प करता है वही मैं कर रही हूँ ना। आज भी आपने देखा होगा कि ये बच्चे जब छोटे आते हैं तो बहुत रोते हैं, इनकी मोबिलिटी नहीं होती, बाज़ बच्चों को चलना नहीं आता, बाज़ बच्चों को खाना नहीं आता और बात नहीं कर सकते हैं बेबसी से। पेरेंट्स की जो काउंसलिंग है वो भी बहुत मुश्किल टास्क है इस स्टेज पे, लेकिन टीचर की भी अनथक मेहनत होती है, मेरी भी सुपरविजन होती है, मैं भी टाइम टू टाइम उनको टीचर से मोटिवेशन के ज़रिए से और जबरन भी बाज़ औक़ात जो है वो इन बच्चों का ख्याल करवाते हैं। जिन लोगों के लिए आपने ज़िंदगी के 24 से 25 साल वक़्फ़ कर दिए, जिसमें दिन भी शामिल हैं और यकीनन आपकी रातें भी शामिल होंगी, तो मुझे बताएं उनकी तरफ से आपको रिस्पांस क्या मिला? कैसा रिस्पांस, कैसा? ये तो कभी कभी बड़ा दुख होता है, बहुत दुखी सी हो जाती हूँ कि मैंने जिनके लिए शादी लेट की, मैंने जिनके लिए अपने हक हलाल की कमाई जिनके ऊपर खर्च की, जिनके लिए मैंने अपने घर को दांव पे लगाया, जिनके लिए मैंने मतलब है कि अपनी दिन रात मेहनत की, वो टाइम टू टाइम मुझे टॉर्चर दिया। उन्होंने हमेशा मुझे उन्होंने टॉर्चर दिया। कभी उन्होंने कहा करप्ट औरत, कभी उन्होंने कहा अजारादारी बना रखी है, क्योंकि सारे इदारों के ऊपर मेरा मतलब एज ए फोकल पर्सन भी मैं काम करती हूँ। तो ज़िला अटक के 10 इदारे हैं स्पेशल एजुकेशन के, उसमें मेरा ये काम है कि उनको कोऑर्डिनेट करना, इदारों को लिंकेजेस डेवलपमेंट करना, डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट, पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेटिव्स या लाइन एजेंसीज़ के साथ उनके इंटरलिंक्स वगैरह करती हूँ। स्पेशल लोगों के हवाले से जितने पेरेंट्स आपको देख रहे हैं, जितने बच्चे आपको देख रहे हैं, उन्हें क्या लास्ट मैसेज देंगी, या जितनी अब तक आप अपनी खिदमत सर अंजाम दे चुकी हैं, तो 2 लाइन मैसेज क्या देंगी? मैं बच्चों के लिए ये मैसेज दूंगी कि वो सिर्फ़ और सिर्फ अपनी एजुकेशन के ऊपर फोकस्ड रहें, वो अपना कैरियर बनाएं, वो इस स्टेज पे पॉलिटिक्स और कोई मफाद परस्त जो पर्सनस है या जो लोग हैं उनके तरफ राग़िब ना हों, अपनी सिर्फ़ और सिर्फ तवज्जो दे पढ़ाई के ऊपर, और क्लास 4 या डेली वेजेस पे मुलाजमत को छोड़कर अपने एक स्टेटस के मुताबिक अच्छी बाइज़्ज़त जो है वो रोज़गार की तरफ फोकस रहे। वालिदैन के लिए मेरा ये होगा कि ठीक है आपके फाइनेंशियल मसाइल होंगे, लेकिन बच्चों को तालीम के ऊपर मरकूज़ रखें, इन बच्चों को ताकि ऐसी तालीम दिलाएं, ऐसा इनका रोज़गार हो कि आपके बाद ये बच्चे रिस्पेक्टेबल तरीके से ज़िंदा रह सकें और ये अपनी फैमिलियों को सपोर्ट कर सकें। और कुछ ऐसे लोग जो कि मफाद परस्त अनासर हैं, वो ब्लाइंड कम्युनिटी के भी हैं, दूसरे भी हैं, उनके लिए मेरी ये हमदर्दाना रिक्वेस्ट है कि वो ऐसे इदारों को भी ख़राब ना करें, बच्चों को भी इश्तियाल अंगेज़ तकारीर करके और इनको इकट्ठा करके इनको बागी ना बनाएं और इनको डिट्रैक्ट ना करें। वालिदैन को भी उनकी जो खलूस है उसको ना इस्तेमाल करें और कोशिश ये करें कि अच्छे तरीके से इनको गाइड करें, क्योंकि अगर वो इस तरीके से करेंगे तो उनके पीछे आने वाले जो ब्लाइंड बहन भाई हैं वो मेरे जैसे लोगों को लूज़ कर देंगे। क्योंकि जब मुझे लोग देखते हैं, हर बंदा ये कहता है मैडम जब आपके साथ वो सिंसियर नहीं है तो सोशल वर्क इस ब्लाइंड कम्युनिटी के लिए तो कभी भी नहीं करना चाहिए। नाम सर फहरिस्त है। आप लोगों से फिर मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।